رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا اس کائنات میں تشریف لانا ساری کائنات کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کے الفاظ میں ذکر فرمایا، من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر فرمایا، ساری نعمتیں ذکر کی، لیکن ایسے احسان کے الفاظ ذکر نہیں فرمائے۔ جب اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بھیجنے کی باری آئی تو اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے احسان فرمایا۔ اسے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی یوں فرما رہے ہیں کہ محبوب تو میرا ہے لیکن تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے اندر بھیج رہا ہوں، محبت مجھے اس سے ہے لیکن بھیج تمہارے اندر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا اور فرمایا یہ ہم نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تشریف آوری ایسی مبارک تھی کہ اندھیرے چھٹ گئے، اندھیرے ختم ہو گئے، جو برسوں سے اندھیرے چل رہے تھے، جہاں توحید سے نا آشنا تھا آپ سے پہلے، جدا ہر ایک کا خدا تھا آپ سے پہلے۔ وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹنے شروع ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ولادت باسعادت، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں سیرت کے عنوان سے لکھی جا چکی ہیں، اور تذکرے کرنے والے تذکرے کر رہے ہیں، اسی کا نام میلاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی مبارک ساری زندگی، یہ آپ کا میلاد ہے۔ خواہ وہ نعت کی شکل میں ہو، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ واعظ و نصیحت کی شکل میں ہو، خواہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی احادیث، آپ کی سنت کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے، یہ سارا حضور کا تذکرہ آپ کا میلاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالی کی ذات عالی نے آپ کے متعلق اس اعتبار سے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے نبی کی اتباع کے بغیر نہیں ملے گی۔ اب وہ اتباع جس میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بنتا چلا جائے گا۔ بغیر اتباع کے کوئی دین نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کی تواضع کے متعلق چند باتیں عرض کی۔ آج سلسلہ وہیں سے شروع کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنے متواضع تھے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق طبرانی میں روایت ہے، جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سامنے سے تشریف لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس کی کبھی دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اس سے گفتگو فرمائی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، جسے کہا جائے آب زر سے لکھنے کے قابل۔ ارشاد فرمایا حوّن علیک، تسلی رکھ، فإنی لست بمالک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، تسلی رکھو۔ ورنہ کسی کے سامنے کوئی آ کے کانپنے لگے تو وہ خوش ہوتا میرا روب پڑ گیا اس کے اوپر، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں بڑا کمال کا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہے ہیں تسلی رکھ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ آگے جو جملے ارشاد فرمائے وہ اس سے بھی کمال کے، انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ پہلے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں، پھر فرمایا میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم تو تازہ کھاتے ہیں جی، ہم تو بڑے، ہم نے تو دوسرے وقت کا کبھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تازہ تو دور کی بات فرما رہے، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ اتنی تواضع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بازار کی ایک روایت ہے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد فانقطع شسعہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا، نال عربی میں کہتے ہیں، اردو میں جوتا کہہ دیتے ہیں، فاخذت، لے لیا، وقال انها اثرت ولا احب بالاثرت، جوتا لے کے بات ارشاد فرمائی، وہ بھی عجیب، تو 4 پیسے آ جائیں تو گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور کھولتا ہے، وہ بیچارہ گاڑی سے نکلتا ہے اوپر سے آ کے اس کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہاں ہے بھی کچھ نہیں، چند ٹکے آئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کب چلے جائیں، یا کوئی عہدہ آیا ہے عارضی، آج کا وزیر اعظم کل کا اسیر اعظم ہوتا ہے، آج وزیر اعظم ہے کل جیل میں ہوتا ہے، یہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج نہیں، بڑی مدتوں سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں اور خادموں کو اپنا جوتا بھی نہیں اٹھانے دے رہے، اور فرما رہے میں کوئی امتیازی شان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بالکل ہی اپنے آپ کو یوں مٹایا کہ کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زندگی تو بڑی مشکل ہے، یہ اپنا نہیں سکتا بندہ۔ انتہائی اپنی زندگی کو اپنے مقام اور اپنے مرتبے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 ہے، گھر کی زندگی باہر پہنچانے کے لیے، اور میری اور آپ کی اماں جان فرمانے لگی قالت نعم، یخصف بھی لگائیں خود گھر کے اندر کہ جب میرے آقا نے جوتا سیا ہے تو میں کیا ہوں، میں اس سنت کو۔ پھر فرمایا وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو بھی ٹانکا لگا لیا کرتے تھے گھر میں،
ساتھ یہ فرمایا جیسا تم اپنے گھروں میں لگا لیتے ہو. یہ تو سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. آگے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشرا من البشری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں انسانوں کی طرح، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. بعض لوگوں کو اس سے یہ دھوکہ ہو جاتا کہ ہم جیسے تھے. جی آپ علیہ السلام کے اس پہ مستقل فضائل موجود ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ہیں جو امت میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، پہلے نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، اٹھتے اور نماز پڑھ لیتے. بعضوں نے کہا جی کہ یہ تو وضو ٹوٹتا نہیں اس سے، ہم بھی ایسا کر لیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا نہیں سوتا، دل غافل نہیں ہوتا. یہ خصوصیت ہے حضور علیہ السلام کی. آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. جیسے حجر اسود ہے، وہ پتھر ہے پتھروں میں سے، لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانوں میں سے، لیکن انسانوں جیسے نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ آخری ایک روایت نقل کر کے ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. جب مکہ فتح ہوا، داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا. آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، اور کیسے داخل ہوئے؟ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. وہ مکہ جہاں سے نکالے گئے، جہاں آبا و اجداد 8 پشتوں سے رہ رہے تھے، وہاں سے نکلے ہیں اور آنکھوں میں آنسو تھے. جب ہجرت کی ہے، ہجرت کا سفر بھی ایک بڑا کٹھن سفر تھا. اب فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ فوازا رأسہ علی رحلہ تخشعا. آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک یوں اپنے کجاوے کے ساتھ لگایا ہوا. اور دوسری روایت بہقی کی ہے، اس میں ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا یوم الفتح وذقنہ علی راحلتہ متخشعا. آپ علیہ السلام کی یہ ٹھوڑی مبارک یہ لگی ہوئی تھی کجاوے کے ساتھ. کوئی فاتحانہ انداز نہیں ہے. تواضع سکھائی امت کو کہ بڑے سے بڑا مرتبہ مل جائے، فتح مل جائے. جب فاتحین جب لشکر ملکوں میں اور علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. اور یہاں کیا حال ہے کہ اپنا سر جھکا ہوا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کے جملے زبان پر ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں تواضع سکھائی ہے. ہم متواضع بن کے رہیں، ایسے رہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سکھلایا ہے. کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں، کوئی اپنی امتیازی شان نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہے میں اپنے لیے کوئی امتیازی شان پسند نہیں کرتا. ایک روایت میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آپ پر یوں کپڑا کر دیا. آپ چل رہے تھے، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا نیچے سایہ نظر آ رہا ہے کپڑے کا، تو آپ نے یوں دیکھا اور کپڑے کو پکڑ کے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا اپنے لیے امتیازی شان پسند نہیں کرتا. کوئی اپنے لیے امتیازی شان نہیں. یوں میرے آقا کی زندگی ہے، اور یہ آقا کی زندگی کا تذکرہ کرنا، اسے اپنانا، یہ میلاد ہے. آپ کی ذات کا تذکرہ کرنا خوشی کا باعث ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نابی زبان پہ آتا ہے تو دل کے اندر خوشی کے جذبات آ جاتے ہیں. یہی میلاد ہے. اس کے انداز خوشی کے اظہار کے ہر ایک کے جدا جدا ہے، لیکن خوشی کے اظہار کے انداز جدا ہوں لیکن علماء کی سرپرستی میں ہو، اس کے علاوہ نہ ہو. ایسا کام نہ ہو جو غیر شرعی ہو، حرام ہو، جس کے کرنے سے بجائے ثواب کے تمہیں عذاب پہنچے. گانا بجانا لگا لیا اور ناچنا شروع کر دیا، یہ شریعت کے خلاف ہے. اس میں کسی مسلک کے علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. یہ جو ہلاک کے کام ہیں، جاہل لوگ ایسے کام کیا کرتے ہیں. علماء ہر مواقع پہ ایسے کاموں سے منع کرتے آئے ہیں، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی تو کوئی خوشی منانے نہیں دیندے. جی بھئی انہیں تمہاری خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ یوں بتلاتے ہیں کہ خوشی کا اظہار یوں کیا جائے، یوں نہ کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کائنات میں تشریف لانا ساری کائنات کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سارا سال اس کے اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کی مبارک زندگی کا کم از کم ہم مطالعہ تو کریں، سیرت کی کتابیں لیں، اس کو پڑھیں، میرے نبی کی زندگی کیا تھی. انشاءاللہ اس مبارک زندگی کے مطالعے سے ہم لوگ اس زندگی پہ آ جائیں گے، آنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا